جماعت ششم، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے مخاطب ہیں، اور آج ہم آپ کی اردو کی کتاب چمپا سے ایک سبق دادا ابو کی کتاب لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کی مشق کریں گے، جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، جو صفحات نمبر 101 اور 102 پر دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، ذخیرہ الفاظ۔ دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے اور ان کے جملے بنائیے۔ اسٹور کا مطلب کیا ہے؟ گودام۔ میری پرانی سائیکل اسٹور میں ہے۔ جملہ بنا لیں آپ اس کا کہ میری پرانی سائیکل اسٹور میں ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے بھدا۔ بھدا کا مطلب کیا ہے؟ بہت موٹا، بدصورت۔ ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بھدا شخص دیکھا۔ اسی طرح ہی جو اگلا لفظ ہے وہ ہے حیرت۔ حیرت کا مطلب ہے تعجب یا حیرانی۔ تو یہ جو لفظ حیرانی ہے، اکثر بچے جو ہیں وہ حیرانی کی بجائے حیرانگی لکھ دیتے ہیں، تو اس کو درست لکھا کریں تاکہ آپ کے نمبر نہ کٹ جائیں۔ تو حیرانی، ٹھیک ہے۔ حیرت، تو حیرت کا جملہ ہے وہ حیرت سے کہانی سن رہا تھا۔ شفقت، تو شفقت کا مطلب ہے مہربانی یا کرم۔ تو اس کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں، آسان جملہ بنا لیں۔ والدین ہم سے شفقت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، والدین ہم سے شفقت کرتے ہیں۔ بوجھل، بوجھل کا جملہ جو ہے وہ بھی آسان ہے۔ یہ آپ کی اس جو کہانی ہے دادا ابو کتاب کا جو سبق ہے، اس کے آخر میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ ماریا بوجھل قدموں سے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا، ماریا بوجھل قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 2 ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے ڈبہ بہت تھا۔ اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں، بھدا، خوبصورت یا نفیس۔ تو یہاں پہ آئے گا خوبصورت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کتاب کی تھی، یعنی یہاں پہ آپ نے اس کا لکھنا ہے کہ ڈیٹ کیا تھی، کون سا سال کون سا تھا۔ تو لکھیں گے کتاب 1985 کی تھی، یہ شروع میں لکھا ہوا ہے اس کا۔ تہ خانہ منزلیں نیچے تھا، 5 6 2، 3 آپشن دیے گئے ہیں، تو سبق میں 6 لکھا ہوا ہے۔ تہ خانہ 6 منزلیں نیچے تھا۔ آگے چوتھا ہے اس سبق کے مصنف ہیں، کون ہیں؟ مسعود احمد برکاتی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جو بھی سبق ہے اس کے آخر پہ مصنف کا نام ہوتا ہے، نظم کے آخر پہ شاعر کا نام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ 2 چیزیں یاد ہو جائیں تو آپ کو ضرور نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں گے کہ اس سبق کا مصنف کون ہے یا اس نظم کا شاعر کون ہے، تو آپ کو 1 نمبر نظم کے نام کا مل جائے گا اور 1 نمبر سبق کے یا نظم کے مصنف کے نام کا مل جائے گا یا شاعر کا نام کا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، شاعر نظم لکھتا ہے، مصنف سبق لکھتا ہے یا نثر لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے 5واں ہے جاجی نے کے کہنے پر غور کیا۔ کس کے کہنے پر غور کیا تھا؟ ماریا کے کہنے پر غور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک کو بلوایا۔ کس کو بلایا؟ ایک ماہر کو بلایا، ایک ماہر کو بلوایا۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے آج کل تو اتنی پھیل گئی ہیں۔ کیا پھیل گئی ہیں؟ الف بے، الف میں معلومات ہے، بے میں بیماریاں
اور جیم میں وبا. تو آپ لکھیں گے معلومات، یعنی کتاب کے اندر سے آپ نے اس میں سے منتخب کرنا ہے. مشینی استاد میں کہاں، الف میں لکھا ہے دل، پھر لگن اور پھر شفقت. کتاب میں شفقت لکھا ہوا ہے، آپ شفقت پہ ٹک کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے. تو آگے صفحہ نمبر 102 کھول لیجئے اور اس میں دیکھیے مختصر سوالات کے جوابات دیجئے. سوال نمبر 3. یہ سوال نمبر 3 کے 4 حصے ہیں، 4 سوالات ہیں، مختصر سوالات ہیں. آپ نے جواب بھی مختصر ہی دینے ہیں. سبق کا مطالعہ غور سے کیجئے اور بتائیے مصنف کس مشینی کتاب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جب آپ پڑھیں گے، آپ نے ایک سبق کے اندر بھی تصویر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طلباء اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس، اور وہ مشین ہے، کون سی ہے؟ مصنف کمپیوٹر کو مشینی کتاب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر کو مشینی کتاب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد 2 ہے مستقبل کے دور کی مشینی تعلیم اور موجودہ زمانے کی کتابی تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے فرق اپنے الفاظ میں بتائیے. اب اس سوال کا جواب آپ سن لیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ سننے کے ساتھ ساتھ ان کو میں بہت آہستہ آہستہ بھی بول رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو مستقبل کے دور کی مشینی تعلیم اور موجودہ زمانے کی کتابی تعلیم کا موازنہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں اور اس کی خوبیاں آپس میں ان کو کمپیئر کریں، ان کا موازنہ کریں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مستقبل کے دور کی مشینی تعلیم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلے مشینی تعلیم میں آئے گا اس سے انسان مشینوں کا عادی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشینوں کا عادی ہو گیا ہے، اس پہ انحصار کرنے لگ گیا ہے، اس کا محتاج ہو گیا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے مشینوں کی، اس کے بغیر وہ اس کا کام چلتا ہی نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی کتابیں نہیں پڑھتا بلکہ وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے اس کو استعمال کرنے کی. جبکہ کتابی تعلیم جو سی ہے اس میں یہ لکھنا ہے آپ نے پہلا پوائنٹ کہ کتابیں علم حاصل کرنے کا سستا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کتابیں جو سی ہیں وہ سستی ہیں، اور جو مشینی تعلیم ہے وہ مہنگی ہے، جس میں کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یا موبائل ہے، یا آپ کا یہ ٹیب ہے. تو یہ چیزیں مہنگی ہیں، جبکہ کتابی تعلیم سستی بھی ہے اور ہر کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد مشینی تعلیم کا ایک جو پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بجلی اگر نہ ہو تو یہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک بجلی ہے تو یہ کام کرتی رہے گی، جب بجلی نہیں ہے تو یہ کام چھوڑ دے گی. جبکہ کتاب جو سی ہے وہ اس کا تعلق طالب علم سے ہے. جب انسان اس کو ہاتھ میں پکڑ کے کھولتا ہے، چاہے جیسا بھی موسم ہو، بجلی ہو یا نہ ہو، انسان اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی جگہ بھی لے جائیں، بیٹھ جائیں اور پڑھ لیں. یہ ہے کتاب کا فائدہ. تو آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو کتاب جو نظم ہے اس میں بھی اس کی خوبیاں گنوائی تھیں، اور اس میں بھی یہ بھی اس کی خوبی سامنے آ جاتی ہے کہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی سستا اور آسان ذریعہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اسے حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے ہے اگر مشینی تعلیم کے بارے میں لکھا ہوا کہ اگر مشینی تعلیم میں انسان کو ایک مشکل یہ بھی پیش آتی ہے کہ اس کا اگر کوئی
حصہ بیکار ہو جائے، کوئی پرزہ اس کا کام کرنا چھوڑ دے یا سسٹم خراب ہو جائے تو طالب علم فارغ بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اور اس کو اس کے ٹھیک ہونے کا، اس کی خرابی کو دور ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کب تک وہ انتظار کرے؟ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو مشینی تعلیم ہے اس میں یہ خامی پائی جاتی ہے، جبکہ آپ اگر کتابی تعلیم کو دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہی نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ کتاب ہے، آپ سے کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ اس میں کسی قسم کی کوئی بجلی کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی پرزہ بیکار ہوتا ہے، تو اس لیے کتاب ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں نے بہت سے پوائنٹس تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، اور ان تمام اہم باتوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام نکات کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، اور اگر آپ ان باتوں پر غور سے ان باتوں کو سنیں گے تو یقیناً آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اگلا حصہ سوال، وہ کہتے ہیں کہ جاجی اور ماریا کون تھے؟ ماریا کو کس بات پر حیرت ہوئی اور اس نے جاجی سے کیا سوال کیا؟ پہلی اس سوال کے دو حصے ہیں، کون تھے وہ بچے؟ تو وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کس بات پر حیرت ہوئی؟ حیرت ہوئی، حیران کیوں ہو گئے؟ ماریا کو کیوں حیرانی ہوئی؟ تو اس نے جاجی سے کیا سوال کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ سن لیجئے۔ جاجی اور ماریا آپس میں بہن بھائی ہیں۔ جب ماریا نے کتاب کے صفحے پر تصویر دیکھی تو اس نے بھائی جاجی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جاجی نے بتایا، ماسٹر بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ٹھیک ہے، اس نے سوال کیا کہ کیا پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر بھی ہوتا تھا؟ یہ سوال کیا اس نے۔ تو اب آپ یہ اپنی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، وہ پرانے، آج کل تو مشینی دور ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الگ کمرے میں استاد پڑھا رہا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے، جبکہ ایسا آج کل نہیں، آج کل تو مشینی دور ہے، کمپیوٹر کا سوئچ آن کریں تو یا آپ موبائل کو دیکھنے سے بھی بہت سی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کتاب بھی کھول کے رکھیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صفحہ نمبر یہ دیکھیں 98 پہ ہے، آخری دو لائنز۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی، وہ بولی، اسکول، ماسٹر؟ یہ اب سوالیہ نشانات آگے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے کیا اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور ماسٹر مشینی ٹیچر کی طرح نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہوتے تھے؟ عجیب بات ہے۔ اب یہی بات آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے اور آپ کو نشاندہی بھی کر دی ہے کہ صفحہ نمبر 98 پہ آخری دو لائنیں ہیں، یہ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 99 پہ آپ دیکھیں، اس میں آخری 4 لائنیں آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے، یعنی جواب نمبر اب آپ یہ دیکھیں اس میں نہیں، یہ اس میں اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ عجیب بات ہے۔ ویسے تو وہی بات ہے کہ مشینی دور جو سے ہے، وہ بچے جو سے ہیں وہ ظاہر مشینی دور کے ہیں، وہ ان کو جب معلوم ہوا کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کتابوں سے تعلیم دی جاتی تھی، اس لیے وہ اس کی جو بہن ہے وہ بڑی حیرانی سے وہ پوچھ رہی ہے کہ اچھا یہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس سبق کو آپ پڑھیں گے نا، آپ دلچسپی سے پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں
علم میں آئیں گی. ٹھیک ہے. آگے ہے اگلا سوال ہے جی کہ مشینی استاد اور کمرہ جماعت کے استاد کے پڑھانے کا فرق 2 نکات میں واضح کیجیے. ٹھیک ہے. 2 نکات یعنی 2 پوائنٹس میں آپ نے بتانا ہے. 2 باتیں، 2 اس کی بتانی ہے، 2 اس کی بتانی ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. تو اکثر پیپروں میں آ بھی جاتا ہے. آپ کو پہلے بھی یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ سبق بہت اہم ہے، اس لیے اس کی اچھے طریقے سے تیاری کریں. تو سوال نمبر 4 میں وہ کہہ رہا ہے کہ مشینی استاد اور کمرہ جماعت کے استاد کے پڑھانے کا فرق 2 نکات میں واضح کیجیے. میں آپ کو 2 سے زیادہ نکات بتا دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، اور جو آپ کو پسند ہوں وہاں پہ آپ لکھ دیں. پہلے ہے مشینی استاد. ٹھیک ہے. مشینی استاد میں سب سے پہلی بات یہ ہے مشینی استاد تیز رفتاری سے پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 ہے اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مشینی استاد کی سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشینی استاد جو ہے آپ کیونکہ اس سے بات نہیں نہ کر سکتے، انٹریکشن نہیں ہوتا، آپس میں گفتگو نہیں ہوتی، تو کیا ہے کہ وہ کمپیوٹر آن ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ علم سے محروم رہ جائیں گے. مشینی استاد کی سمجھ نہیں آتی. نمبر 3، اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ بھی مشینی استاد کی خامی ہے. اور اس کے بعد ہے مشینی استاد میں شفقت کا عنصر نہیں پایا جاتا، شفقت کا پہلو نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. جب کہ دوسرا جو کمرہ جماعت کا استاد ہے وہ محبت، پیار اور شفقت سے پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے 5واں ہے جی مشینی استاد طلباء کی غلطی پر ان کو مارتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. مارنے سے یہاں یہ مراد نہیں کہ بہت زیادہ مطلب پیٹنا، بلکہ پیٹنا تو چاہیے ہی نہیں بچوں کو. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا، ان کو ڈانٹتا نہیں ہے. وہ اصل میں ڈانٹ بھی ہمدردی سے ہی وہ ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس خامی کو دور کریں. تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے. مارنے سے مراد یہاں اس کا منفی پہلو نہیں ہے، آپ کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے. تو اب آپ دیکھیے، میں دوبارہ آپ کو مشینی استاد کے بعد کمرہ امتحان کے استاد کے اہم نکات بیان کرتا ہوں. تو ان میں نمبر 1 ہے استاد آہستہ آہستہ ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ہے کمرہ جماعت کے استاد کی ہر ایک بات آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کمرہ جماعت کے استاد ہر ایک سوال کا جواب بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور نمبر 4 ہے کہ کمرہ جماعت کے استاد شفقت اور محبت اور ہمدردی سے پڑھاتے ہیں. اور کمرہ جماعت کے استاد طلباء کی غلطی پر ان کی اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اہم نکات ہیں جو کہ مشینی استاد یعنی سوال نمبر 3 کا جو حصہ چوتھا حصہ ہے ان کے جواب ہیں. میں نے آپ کو 2 کی بجائے 4 5 6 بلکہ 6 7 بتا دیے ہیں. اب آپ جو پسند آئیں وہ آپ لکھ لیجئے. اور لیکن آپ نے یہ 2 ان کے نکات لکھنے ہیں مشینی استاد کے اور 2 کمرہ جماعت کے استاد کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پڑھانے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ آپ لکھیں. تو اس کے بعد اگلا ہے چوتھا کہ خوشی، رنج اور حیرت کے اظہار کے لیے حرف تعجب اور علامت تعجب کا استعمال کیا جاتا ہے. سبق میں استعمال ہونے والے ایسے حرف تلاش کر کے لکھیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود سے اس کو دیکھیں گے تو جس میں خوشی کا
یا رنج کا یا دکھ کا اظہار کیا جائے.